الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج 10 رجب المرجب شریف کی خوبصورت رات بھی ہے اور دن بھی ہے۔ رات جانے کو ہے اور دن آنے کو ہے، اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول، ان کا آج عرس مبارک بھی ہے۔ اس لیے آج آپ کے سامنے تذکرہ جو کیا جائے گا وہ حضرت سلمان فارسی پاک کا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ سلمان بن اسلام فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فارس یعنی ایران والوں میں سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا، اور آپ اسلام کے سچے شیدائی بھی تھے، اور اسلام کی خاطر آنے والی تمام مصیبتوں، پریشانیوں اور آلام سے آپ ٹکر لینے والے بھی تھے، اور صبر بھی فرمانے والے تھے۔ آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ کرتے تھے، اور دانا عقل مند تھے، عالم بھی تھے، اور رات کو عبادت گزار بھی تھے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرنے والے بھی تھے، اور عالم اسلام بلند کرنے والے، اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور ممتاز صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہر ایک انسان جنت کا مشتاق ہے۔ جنت کا مشتاق ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم جنت کا شوق رکھتے ہیں، ہم جنت کی طلب اور چاہت رکھتے ہیں، لیکن فرمایا میری امت اور میرے صحابہ میں سے ایک فرد ایسے ہیں کہ جنت خود ان کی مشتاق ہے، اور جنت خود یہ چاہتی ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو۔ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جنت جن کی چاہت اور طلب رکھتی ہے وہ حضرت سلمان فارسی ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ دستی کے باوجود ثابت قدم رہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم بھی عطا کیا کہ آپ کا خوبصورت تذکرہ تا صبح قیامت جاری و ساری رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، 4 افراد سبقت لے گئے۔ سبقت کا مطلب ہوتا ہے پہل کر گئے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر گئے۔ فرمایا وہ کون کون سے ہیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا ملک عرب سے میں محمد سبقت لے گیا، اور فرمایا روم سے، ملک روم سے حضرت صہیب رومی سبقت لے گئے، اور فارس سے حضرت سیدنا سلمان فارسی سبقت لے گئے، اور حبشہ سے حضرت سیدنا بلال حبشی سبقت لے گئے۔ تو فرمایا یہ 4 افراد وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے راضی کیا، اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ سبقت لے جانے والے 4 افراد ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو زندگی تھی وہ دین اسلام کے عین مطابق تھی، اور آپ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے تھے۔ ایک روایت ان کے نکاح کے بارے میں آپ سنتے چلے جائیں، اور ہمارے ہاں جو رائج رسم و رواج ہیں ان سے آپ کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت سیدنا سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا نکاح قبیلہ بنی کندہ میں سے ایک عورت کے ساتھ ہوا، اور شب عروسی کا جو انتظام تھا وہ سسرال کے ہاں ہوا۔
رخصتی کی رات آپ کے دوست احباب بھی دلہن کے گھر چلے گئے، تو گھر پہنچے تو آپ نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اب آپ لوگ لوٹ جائیں اور گھر کے اندر نہ جانے دیا، جس طرح کے بے وقوف لوگ اپنے دوستوں کو اپنے سسرال کے گھر بلا لیتے ہیں اور وہاں ان کے گھر میں اپنی زوجہ کے گھر میں داخل کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیے، یہاں تک آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، جب آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ نے ہی جانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے ساتھ چند اور افراد کو، اپنی برادری کو یا اپنے دوست احباب کو آپ لے کر ان کے گھر چلے جائیں اور مزید ان کے اوپر آپ بوجھ بنیں۔ یہ ہمیں کون سی سیرت سکھاتی ہے؟ یہ سلمان فارسی پاک کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلہن کا گھر دیکھا اور خوب سجا دیکھا تو فرمانے لگے تمہارے گھر کو بخار ہو گیا ہے اور یا مکہ مکرمہ ادھر منتقل ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگے، اہل خانہ نے کہا نہ تو ہمارے گھر کو بخار ہے اور نہ ہی کعبہ شریف کندہ میں منتقل ہوا ہے۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر لٹکے پردے کے سوا سارے پردے اتروا کر آپ نے اندر داخل ہوئے اور وہاں پہ آپ نے بہت سارا ساز و سامان دیکھا۔ آپ نے پوچھا اتنا سامان کہاں سے آیا اور یہ کس کے لیے ہے؟ تو گھر میں موجود لوگوں نے کہا یہ آپ اور آپ کی زوجہ کے لیے ہے اور آپ کی گھر والی کے لیے ہے۔ تو فرمایا مجھے میرے خلیل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی نہیں بلکہ اس بات کی نصیحت فرمائی تھی کہ تمہارے پاس دنیاوی مال صرف اتنا ہو جتنا مسافر کے پاس زاد راہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جتنا ساز و سامان تم نے رکھا ہے، یعنی گھر والوں نے وہ جہیز دیا تھا نا، آپ نے وہ جہیز دیکھ کر اس جہیز سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس کو ناپسند کیا، اور پھر آپ نے بڑی پیاری نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اگلی بات سنیے، پھر وہاں پہ ایک خادم دیکھا تو دریافت فرمایا یہ کس کے لیے؟ انہوں نے کہا یہ آپ اور آپ کی اہلیہ کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ تو فرمایا مجھے میرے خلیل یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خادم رکھنے کی نصیحت نہیں فرمائی بلکہ صرف اسے روکنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا جس سے میں نکاح کروں، اور فرمایا کہ اگر تم نے سسرال والوں سے مزید کچھ لیا، بڑی پیاری نصیحت کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے سسرال والوں سے مزید کچھ لیا تو فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری نافرمان ہو جائیں گی۔ جیسا کہ زمانہ حاضرہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، جو اپنے ساتھ بہت سارا ساز و سامان لے کے آتی ہے، جو گاڑیاں تک لے کے آتی ہیں، وہ کب اپنے خاوند کی تابع دار رہیں گی اور وہ کب اپنے خاوند کی اطاعت گزار اور فرما بردار رہیں گی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی پاک کا آپ کا فرمان عالی شان ہے۔ اس لیے فرمایا اگر تم نے سسرال والوں سے مزید کچھ لیا تو تمہاری عورتیں تمہاری اطاعت گزار نہیں بلکہ وہ تمہارے مقابلے پر اتر آئیں گی۔ اور یہ آپ نے بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی، کاش کہ ہمیں اس چیز کا خیال ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس کا گناہ ہوگا وہ خاوند پر ہوگا اور عورتوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں موجود دوسری عورتوں سے فرمایا جیسا کہ جب دلہن بیاہ کے لائی جاتی ہے تو وہاں پہ عورتیں وہ منہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں، تو وہاں پہ کثیر عورتیں جمع تھیں، تو آپ نے فرمایا تم یہاں پہ ہمارا منہ دیکھتی رہو گی یا ہمارے کام کے اندر تم رکاوٹ ہی بنی رہو گی؟ تو وہ خواتین جو تھیں ان کو آپ نے اپنے گھر سے رخصت ہونے کا حکم ارشاد فرمایا اور پھر دروازہ بند کر کے اس پر پردہ ڈال دیا اور اپنی زوجہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور برکت کی دعا کی، اور دعا فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہا کہ جو میں کہوں گا کہ آپ وہ میری بات مانو گی؟ اس نے کہا میرے سرتاج ہیں، جیسے آپ کہیں گے میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی اطاعت گزار زوجہ بن کے دکھاؤں گی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت سلمان فارسی پاک آپ نے حکم ارشاد فرمایا، کہا کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جب میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں تو اس کے ساتھ مل کر میں اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔
اس لیے فرمایا کہ آج ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں یہی رات گزاریں گے۔ اور پھر دونوں میاں بیوی اٹھے اور ایک جگہ پہ مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد جب تک ہو سکا اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں رہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، اور اس کے بعد حقوق زوجیت ادا کیے۔ اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت روایت میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے اور خامن وہ تہجد گزار ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، وہ اٹھ کر کے وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے لیے جب وہ جا رہا ہوتا ہے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو اپنے اللہ کو منانے کے لیے، اپنے اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، کاش کہ میری بیوی بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرے۔ وہ اپنی بیوی کو اٹھا کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ وضو کر کے واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ بیوی سخت نشے کے اندر، نیند کا نشہ اور مدہوشی میں وہاں پہ پڑی ہے، اور وہ وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ وہ اپنے ساتھ چلو بھر کے چند قطرے پانی کے لے کر کے آتا ہے اور اپنی بیوی کے منہ پر چھڑکتا ہے، اور جب پانی گرتا ہے تو پھر انسان کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ وہ عورت اٹھتی ہے اور اٹھ کر کے وہ بھی، جب یہ خامد پہلے مصلی بچھا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ خاتون جاتی ہے اور وضو کر کے آ کے یہ پیچھے مصلی بچھا کے کھڑی ہو جاتی ہے، جب یہ دونوں تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں، وہاں عرش پہ رب العالمین ان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر فرما رہا ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے دیکھو میرے یہ بندے مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آج کی رات تو غفلت کی رات تھی، اور پہلی رات یقیناً غفلت کی رات ہوتی ہے، میاں بیوی کو نماز ہی بھول جاتی ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کا نام لینا تک بھول جاتا ہے، اور اس رات اس دن ان کی کوئی نماز وہ مسجد کے اندر گزرتی ہی نہیں، ان کے معاملات ہی ایسے ہیں، اور ہم دنیاوی معاملات کے اندر الجھ اتنا گئے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کو ہی بھول گئے۔ اور کسی نے کہا تھا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اور جسے خوشی کے اندر اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد ہی بھول جائے، وہ کون سا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، وہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خادم اور غلام ہے۔ اس لیے دور حاضر کے اندر ایسا ہوتا ہے، یہ جو بیوٹی پارلر بن گئے ان کا سیاپا وکھرا ہے، اور دولت دے کے ہم گناہ خریدتے ہیں۔ یہ سنگار کرنا اپنے خامند کے لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ کیا جا سکتا ہے، جتنا زیب و زینت سے عورت اپنے خامند کے لیے کام لے گی اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوگا۔ لیکن معاف کیجئے گا، اگر یہ زیب و زینت دنیا کو دکھانے کے لیے ہے تو پھر یہی زیب و زینت بندے کی ایمان کو بھی لے جاتا ہے اور بندے کی جان تک کو لے جاتا ہے۔ اس لیے عمل ایسے کر کے جائیں تاکہ ہمارے پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اور مجھے یہ بتائیے، جس نے 20-30 ہزار پارلر پہ خرچ کیا ہے، میک اپ پہ، وہ جب اس کا خاوند کہے گا کہ وضو کرو تو کیا وہ وضو کرے گی؟ جتنے اتنا مہنگا ایک میک اپ کیا ہے وہ کب وضو کرے گی؟ اس لیے ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو سیرت طیبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں امید نہیں، یقین ہے کہ ہمارے جو گھر ہیں اللہ کے کرم سے وہ مثل جنت بن جائیں گے، اور ہمارے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں گے۔ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کرنے کی حاجت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری بیٹیاں گھر کے اندر بیٹھی جہیز نہ ملنے کی وجہ سے بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور ان کے اچھے رشتے، وہ مناسب رشتے نہیں ملتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری جو نظر ہے وہ مال و دولت پہ ہی لگی ہے۔ ہماری جو نظر ہے، کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی عورت کے ساتھ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ لمالہا، یا تو اس کا مال دیکھ کے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، مالداری کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ دوسرا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں ولحسبہا، یا کسی کا حسب و نسب دیکھ کے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، برادری اچھی دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز سرکار ارشاد فرماتے ہیں ولحسنہا، اور فرمایا یا حسن اور خوبصورتی دیکھ کے عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز سرکار نے ارشاد فرمایا ولدینہا، یا عورت کی دینداری دیکھ کے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔
یہ چاروں چیزیں بیان کرنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے دینداری دیکھ کے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، اور فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے دینداری کی وجہ سے کسی کے ساتھ نکاح کیا۔ اس لیے جب ہم اپنی بچی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے گھر سے رخصت کریں، اور جو اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دیتا ہے اور جس کے پاس اچھی تعلیم و تربیت ہے جب اس کو گھر سے رخصت کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اس نے اپنی بچی کو سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور جس کے پاس مال و دولت سب کچھ ہو لیکن تعلیم اور تربیت نہ ہو وہ سمجھے کہ اس نے کچھ بھی عطا نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور ہمارے ہاں جو رسم رائج ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب بچی کو رخصت کرتے ہیں تو اس کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں، اور قرآن رکھ کے اس قرآن کے ایک سائے کے نیچے ہم اس کو اس کے گھر کی طرف رخصت کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ کوئی نامناسب حرکت نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے، لیکن ایک مسئلہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے ماننے والوں سے جب پوچھا گیا کہ کسی آدمی نے یہ منت مانی اور کہا کہ یا اللہ مجھے بیٹی عطا فرما، اگر میں اپنی بیٹی کو اگر تو مجھے عطا کرے گا جب میں اسے گھر سے رخصت کروں گا تو دنیا کی ہر چیز میں اسے عطا کر کے رخصت کروں گا، دنیا کی ہر چیز میں اسے دے کر کے پھر اس کو اپنے گھر سے رخصت کروں گا اور اس کے اپنے گھر کی طرف بھیجوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں بیٹی عطا کر دی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی، آج بڑی ہوتی کل بڑی ہوتی، بیٹی جوان ہو گئی، اب جب اس کا نکاح کرنے لگے تو اب دل کے اندر خیال آیا میں نے تو منت مانی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو ہر چیز دے کر کے رخصت کروں گا، اب تو میرے حالات ایسے نہیں ہیں، میں کیا دے کر کے رخصت کروں۔ جب علماء سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تو نے کیا کہا تھا؟ میں دنیا کی ہر نعمت اپنی بیٹی کو عطا کروں گا۔ کہا ایسا کرو جب اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگو تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرآن بطور تحفہ دے کر کے بھیجو، اور فرمایا جس نے اپنی بیٹی کو قرآن پاک بطور تحفہ دے دیا وہ سمجھ لے اس نے کائنات کی ہر چیز اپنی بیٹی کو عطا کر دی ہے۔ اس لیے یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے نکاح شادی بیاہ کے اندر خصوصاً بیٹیوں کے نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو اسباب اور وسائل اور جہیز نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان والدین کے لیے آسانیاں نصیب فرمائے، اور سرکار کے زلفوں کا صدقہ ان غریب بچیوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اور مناسب رشتے اللہ تعالیٰ جلد از جلد نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔